الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ ایماندار ہیں جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے مومن ہے. یاد رہے یہ کامل ایمان ہے، یہ مکمل ایمان ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھے. اللہ کی توحید پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو مشکل کشا جانے اور مانے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین اس کے دل کے اندر آ جائے. یہ ہے اللہ کی توحید. اور پھر رسالت پر بھی ایمان محکم ہو. اور ایمان والوں کے متعلق فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ حقیقت میں مومن وہ ہیں. ایمان والوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بے شک ایماندار جو اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس پر یقین رکھے، اور جن اعمال کا انہوں نے حکم دیا ہے اس پر بھی یقین رکھے، اس کی پابندی کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی بات فرمائی ہے. یعنی ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آج کل کا دور منافقت کا دور ہے. لوگ جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں. آپ کو معلوم ہے سب کو کہ سب سے زیادہ کیا چلتا ہے؟ دکاندار ہے، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، چیز کا ریٹ کچھ ہے، وہ کچھ اور بتائے گا. اگر گاؤں کے اندر 10-12 دکانیں ہیں تو 10-12 ریٹ مختلف ہوں گے ہر چیز کے. کوئی سستی دے رہا ہے، کوئی مہنگی دے رہا ہے. تو جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، بڑا خالص مال ہے، بڑا یہی ریٹ ہے. اور اسی طرح کر کے اور بھی ہر محاذ پر دودھ کو آپ لے لیں، اس میں کتنی ملاوٹ ہوتی ہے. ہمارا سارا معاشرہ کتنی برائیوں کی جڑ بنا ہوا ہے. جس معاشرے کے اندر اس حد تک برائیاں ہو جائیں کہ ہر برائی معاشرے کے اندر موجود ہو، ہر گناہ معاشرے کے اندر موجود ہو، اس معاشرے کا آپ خود حساب لگا لیں کہ اس کی اصلاح کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. اور پھر وہ معاشرہ اگر درست نہ ہو تو کتنا وہ اللہ کے عذاب کے قریب معاشرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو ایمان کی صفت بیان کی ہے نا کہ اصل میں ایماندار وہ ہیں اور سچے ایماندار وہی ہیں. فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. فرمایا لیکن نیکی یہ ہے. نیکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور آخرت اور فرشتوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے. اللہ تعالیٰ اور آخرت اور نبیوں پر ایمان لائے، یہ نیکی ہے. چنانچہ 20 شرطیں لگائیں، 20 شرطیں، جیسا کہ عہد کے ساتھ وفا کی اور شدائد پر صبر کی شرائط لگائی گئی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولئک الذین صدقوا، وہی ہیں جنہوں نے سچ کہا. یعنی سچے مومن وہ ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا. ایک جگہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم ملا ان کے درجات بلند تر ہیں. اور فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے وہ برابر نہیں ہیں جس نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. یعنی جہاد کے بعد اور فتح کے بعد خرچ کرنے والی اور پہلے خرچ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں. امن کے حالات میں خرچ کرنے والے اور جنگ کے حالات میں خرچ کرنے والے دونوں برابر نہیں ہیں.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان برنا اور اس کا لباس پرہیزگاری ہے. ایمان برنا ہے، اس کا لباس کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان 70 اور کچھ مزید باب ہیں. ایمان کے 70 اور کچھ مزید باب ہیں. سب سے کم تر باب درجہ راستے سے تکلیف کی چیز کو ہٹا دینا ہے، یہ کم تر درجہ ہے. تو ان آیات اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کا اعمال سے گہرا تعلق ہے اور اس کا نفاق اور شرک خفی سے بری ہونے سے بھی تعلق ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 خصائل، ایک حدیث میں فرمایا 3 خصائل جس آدمی میں ہوں وہ پکا منافق ہے، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور سمجھتا رہے کہ وہ مومن ہے. یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ وسلم نے یہ بات فرمائی. ایک بات یہ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بات کرے تو کیا کرے؟ جھوٹ بولے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اس معاشرے کے اندر سارے بندے جانتے ہیں کون سی جگہ جس کا جھوٹ نہیں، ہر جگہ جھوٹ. جتنی سختی کی ہے نا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جتنی سختی کے ساتھ اس کو منع کیا ہے، اتنا ہی زیادہ جھوٹ پھیل رہا ہے. فرمایا کہ ان الصدق ینجی والکذب یخلق، سچائی جو ہے یہ نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو منافق کی ایک حدیث میں 3 ایک میں 4 نشانیاں بیان فرمائی. یہ ساری باتیں بتانے والی ہیں کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل ذات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بہترین نمونہ ہمارے لیے کیا ہے؟ کون سی ذات ہے بہترین نمونہ؟ سب بولیں کون سی ذات ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر ہم ان کی سیرت کی باتیں تو ساری کریں، میلاد کی باتیں ساری کریں، ان کا سب کچھ بتائیں، لیکن یہ نہ بتائیں کہ کس ڈھنگ پر زندگی انہوں نے گزاری ہے، انہوں نے زندگی کس طریقے پر گزاری ہے، اور اس طریقے کو اختیار کرنے کی تعلیم نہ دیں. ان کو جھوٹ سے کتنی نفرت تھی یہ لوگوں کو نہ بتائیں، ان کو بے نماز سے کتنی نفرت تھی یہ لوگوں کو نہ بتائیں، ان کو امانت سے خیانت کرنے میں کتنی نفرت تھی یہ لوگوں کو نہ بتائیں، ان کو بد اخلاقی سے کتنی نفرت تھی لوگوں کو یہ نہ بتائیں. تو یہ کون سی سیرت ہے اور کون سا ہی میلاد ہے؟ اس لیے ہم وہی باتیں بتائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع جن چیزوں سے کیا کہ یہ چیزیں نہ کرو، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، ان چیزوں کو چھوڑ دو. سب سے برا انجام منافق کا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق جو قیامت کے دن سب سے جہنم کا جو نچلا درجہ اس میں داخل ہوگا، سب سے نچلے درجے میں منافق ہوگا، کافروں سے بھی نچلے درجے میں. اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچانے والا. اور نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں. یہ نہ سمجھو کہ ہم مسلمان ہیں بڑے، جو خطاب کرے یہ نہیں کہ وہ بڑا پرہیزگار ہے، اس کے اندر 100 خامیاں ہو سکتی ہیں. آپ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ گنہگار ہو، اور اپنے آپ کو جو آدمی گنہگار سمجھتا ہے اسی کا ہی بیڑا پار ہو جاتا ہے. جب آدمی سمجھتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، میں بڑا نیک بڑا پرہیزگار بن گیا ہوں، یہ اس کے زوال کی علامت اور نشانی ہے. اس وقت اس کا ایمان خاتمے کا نشانی ہوتی ہے کہ اب اس کا ایمان بس ختم ہونے والا ہے، کہ اپنے کو بڑا پرہیزگار سمجھنا، بڑا نیک سمجھنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، بہت سے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر کہیں کوئی منافقت نہ آ گئی ہو، حالانکہ صحابی تھے، اس کے باوجود سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر منافقت نہ آ گئی ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لسٹ دی تھی کہ یہ لوگ منافق ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے کہ میں کہیں منافقوں میں سے نہیں ہوں، اور یہ بھی فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں اس وقت دیکھنا، یعنی آخر وقت تک، کہ میرے اندر کوئی منافقت والی چیز تو نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے تو ہم آپ کون سی چیز ہیں، کس بات کی مولی ہیں کہ ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ بڑے ایماندار ہیں؟ ہمارے اندر بہت سی خرابیاں ہیں. پہلی چیز منافق کی نشانی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا. دوسری کیا ہے؟ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے. وعدہ خلافی بھی معاشرے کے اندر عام ہے، ہر ایک بات جانتا ہے، ہر آدمی کو پتہ ہے کہ وعدہ خلافی عام ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے. یہ بھی منافق کی نشانی ہے، امانت میں خیانت کرے، چاہے وہ قومی خزانے کی امانت میں خیانت کرنے والا ہو یا عام لوگوں کی دی ہوئی کسی امانت میں خیانت کرنے والا ہو. کسی بھی سطح پر اس کے پاس کوئی بھی امانت جمع کی جائے اور وہ اس امانت کے ساتھ خیانت کرے تو اللہ کے یہاں وہ مجرم کی حیثیت سے اٹھے گا، اس کا نام منافقوں کی فہرست میں آئے گا. یہ دوسری نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. اور تیسری نشانی یہ بیان فرمائی
یہ تیسری نشانی بیان فرمائی ہے۔ دوسری تو وعدہ خلافی کی ہے، پہلی نشانی ہے جھوٹ بولنا، دوسری ہے وعدہ خلافی کرنا، تیسری ہے امانت میں خیانت کرنا، چوتھی نشانی بیان فرمائی کہ جب جھگڑا کسی سے کرے تو گالیاں دینے پر آ جائے، جھگڑا کسی سے ہو جائے تو گالیوں پر آ جائے، غصے میں آ کر گالیاں دینی شروع کر۔ تو یہ کیا ہے؟ 4 نشانیاں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو عذر کرے، یعنی وعدے کو توڑ دے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ دل چار ہیں، دل 4 ہیں، ایک ہے صاف دل، دوسرا ہے اس میں جن کے چراغ جل رہا ہے، اس میں وہ صاف دل جو ہے، اور یہ مومن کا دل ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ فراخ دل، اس میں ایمان اور نفاق ہے، یعنی ایمان اور منافقت۔ یہ کیا ہے؟ فراخ دل یعنی کھلا دل۔ چنانچہ ایمان کی مثال یہ ہے کہ جیسے سبزے کو شیریں پانی سے سیراب کرے اور وہ پھولے پھلے، اور منافقت کی مثال یہ ہے جیسے ایک پھوڑا ہو جس کو پیپ اور گند پڑ جائے، گند سے پانی، گندا پانی اس کے اندر بھر جائے اور پیپ بھر جائے، اور جو پھر غالب رہا وہی حال ہوا۔ یعنی کہ اگر منافقت کا حال غالب رہا تو سمجھ اس کے اندر منافقت کی اقسام زیادہ ہے، اگر اس کا حال صاف دل کا نیکی کے بعد زیادہ مائل رہا سمجھ کے اس کے اندر نیکی کے جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس پر جو غالب ہو گیا اس کا غلبہ ہو گیا، یعنی وہی کچھ ہوگا اس کے ساتھ۔ اگر ایمان کو غالب رکھے گا تو اس کا ایمانداروں کے ساتھ سلوک ہوگا، اگر منافقت کو غالب رکھے گا تو منافقوں کے ساتھ سلوک ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے بیشتر منافقین کاری ہیں، اکثریت منافقین کی کاری ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ میری امت میں شرک تو صاف زمین پر چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، صاف زمین پر چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے، یعنی شرک جو ہے مخفی طور پر کیا جائے گا، شرک کیا بھی جائے گا اور سمجھا بھی جائے گا کہ ہم شرک نہیں کر رہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر لوگ شرک کر رہے ہیں، دھڑلے کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، لیکن وہ شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے، اسی لیے فرمایا کہ وہ مخفی چونٹی کی طرح۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں زمانے میں ایک آدمی کلام کرتا تو اس کی وجہ سے اس کو موت تک منافق سمجھا جاتا، مگر آج ہم میں سے ہر ایک سے ویسا ہی کلام اور ویسی باتیں سنی جاتی ہیں لیکن اس کو وہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن آج کو اگر ہم دیکھیں، آج 14 سال بعد ہمارے معاشرے کے اندر کتنی منافقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جو فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ پاس جو بیٹھا ہوا آدمی ہوگا اس کے متعلق نہیں پتہ چلے گا کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے۔ دوستی کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی کریں گے، دوست بن کر نقصان پہنچائیں گے، سجن مان کے دشمن بن گے۔ یہ ایسا وقت ہے اور ایسا دور ہے، اس کی پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے فرما دی تھی۔ اور پھر ایک عالم کا قول ہے کہ نفاق کے قریب تر وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نفاق سے بری ہوں۔ جو آدمی یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں کہ میرے اندر منافقت نہیں آ سکتی، میں تو بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا متقی تے پرہیزگار ہوں، میرے اندر نہیں منافقت آ سکتی، یہ سمجھ لو کہ اب اس کے اندر منافقت آ گئی۔ یہ آخری ہتھیار ہے شیطان کا۔ جب کسی کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا فنگر ہوں، میں بڑا نیک ہوں، بڑا پارسا ہوں، اس وقت اس کی پھر گمراہی کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ آج منافق پائے جاتے ہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی فہرست دی تھی اس دور میں، اپنے دور میں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے دور سے آج ہمارے دور میں زیادہ منافق پائے جا رہے ہیں، 14 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم آج کے دور کو نہیں، ہمارا تو ایمان ہی کھوکھلا ہے، کھوکھلا تو پھوکھلا ایمان، وہ ایمان ہے ہی نہیں ہے جس کے ہم تقاضے پورے کر سکیں۔ ہمارا سیرت و کردار، ہمارا چال چلن، ہماری کھانے پینے کی ساری محفلیں اور مجلسیں، ان میں دیکھیں کہ ہم کس طرح کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دجیاں اڑاتے ہیں، کس طرح سنت کے خلاف اعمال کرتے ہیں۔ تو پھر وہ سارا چیز جو ہے اگر دیکھیں اگر تو اس وقت سے کافی دور ہونے کے باوجود ہم تو زیادہ اس چیز کے قریب ہیں۔ اس وقت جن کے وہ چھپتے چھپاتے پھرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق تھے، ان کا بڑا سردار تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، لیکن ظاہراً وہ مسئلے کے بالکل پیچھے بیٹھتا تھا اور ظاہراً جبہ پہنے ہوئے، داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، سارا چال ڈال، نمازوں کی پابندی، سب چیزیں تھیں،
لیکن اس کو کیا کہا گیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رئیس المنافقین، یہ منافقوں کا سردار ہے۔ اس نے اپنا گٹھا، اپنا جم گٹھا یا اپنا جتھا الگ بنا رکھا تھا، جس کی ذات وہ لوگوں کو ورلاتا، لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو منافق چھپتے چھپاتے رہتے تھے، اور آج وہ کھلا دندنا رہے ہیں۔ یہ نفاق ایمان اور کمال ایمان کے متضاد ہے، اور یہ مخفی نفاق ہے۔ جو اس سے ڈرتے ہیں وہ لوگوں سے دور رہتے ہیں، اور لوگوں کے قریب تر وہی ہے جو اپنے آپ کو بری سمجھتا ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج نفاق کا وجود نہیں ہے، آج منافقت نہیں ہے، تو فرمایا ہے بھائی اگر منافقین مر جائیں تو تم راستوں میں وحشت کرو، یعنی راہ چلنے والے کم ہو جائیں اور ویرانی چھا جائے۔ یعنی ان کے دور کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس قدر منافق ہیں، اس قدر منافق ہیں کہ ویرانیاں ہو جائیں اگر منافق ختم ہو جائیں۔ اس وقت کی بات، آج سے کئی سو سال پہلے کی بات۔ آج اب دیکھیں آج کی کیا صورتحال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت آپ نے صحابہ کی ایک مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے ایک آدمی کا ذکر کیا، اس کی بڑی تعریف کی کہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی پرہیزگار ہے، بڑا ہی اللہ والا ہے۔ صحابہ تعریف کر رہی ہیں اس کی۔ ابھی وہی تھے، بیٹھے ہوئے تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، وہ آدمی آ گیا۔ وضو کے اثر سے اس کے چہرے سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، اور اس کے ہاتھوں میں جوتے تھے، جوتے اس نے اٹھا رکھے تھے۔ آ گیا، اس کی آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، جس کو بعض لوگ محراب کہتے ہیں، سجدے کا نشان تھا۔ آج کل بھی جس کے ماتھے پر سجدے کا نشان، لوگ اس کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں۔ بندہ وہ آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے چہرے پر شیطانی اثر میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کے چہرے پر میں شیطانی اثر دیکھ رہا ہوں۔ آخر وہ آدمی آیا اور سلام کہا اور صحابہ کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ جب تو نے جماعت کو دیکھا تو کیا تیرے دل میں یہ بات نہیں پیدا ہوئی کہ میں سب سے زیادہ نیک ہوں، میں سب سے زیادہ نیک ہوں؟ میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر کوئی بھی نہیں۔ کیا تیرے دل کے اندر یہ بات نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھی، میرے دل کے اندر یہ بات آئی تھی۔ تو اس نے کہا کہ خدا گواہ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ اس میں جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی ڈرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں کس طرح بے خوف ہو جاؤں جب کہ دل رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ القلب بین اصبع الرحمن یصرفہ کیف یشاء، اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان دل ہے، وہ جس طرف چاہتا ہے دل کو پھیر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں، اور صحابہ کرام جو متقی و پرہیزگار ہیں وہ ڈر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے بھی سوچا کہ اپنا جائزہ لیں، ہمارے اندر منافقت کی کچھ نشانیاں تو نہیں آ رہی؟ جائزہ تو آدمی لیتا ہے نا، اپنا لینا چاہیے، اور یہ وہی جائزہ لے گا جس کے اندر آخرت کی فکر ہوگی، اور یہ ضروری ہے۔ ایمان اور منافقت دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ جو آدمی ایمان کے راستے پر چلنا چاہتا ہوگا اس کو منافقت کا راستہ چھوڑنا ہوگا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ دو رنگی خطرناک ہے کہ ایمان کا راستہ مخلص ہو کر اختیار کرو، مخلصین لہ الدین۔ اگر ایمان کا راستہ مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ نہیں اختیار کریں گے تو پھر منافقوں کی فہرست میں جب نام لکھا جائے گا تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی، اور پکڑ کتنی سخت ہوگی؟ بشر المنافقین بان لہم جہنم، منافقین کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور فرمایا کہ آخری درجہ منافقین کا ہوگا، سب سے زیادہ سزا ان کو ملے گی۔ جھوٹ ایسی خرابی ہے، ایسی بیماری ہے جو معاشرے کے اندر عام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، سارے گناہ اس کے اندر آ سکتے ہیں، لیکن جھوٹ مومن کے اندر نہیں آ سکتا۔ آج آپ دیکھیں جو جھوٹ نہ بولے اس کو لوگ مومن ہی نہیں کہتے۔ اور بڑا مشہور واقعہ جو کسی گورے نے کسی مسلمان کی کچھ پیسے کو دبا لیے تھے، اس نے رقم کچھ اس کی دبا لی تھی،
وہ کرتے تو نہیں کام، لیکن اسے ایک کام کر دیا. اب اس سے رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا جی میں نے تجھ سے نہیں رقم لی تھی، جھوٹ بول دیا. اس نے بڑے بندے بٹھائے، پریا میں باتیں ہوئیں، مجلسیں لگیں، پنچایتیں لگیں، باتیں ہوئیں کہ بھائی اس نے پیسے دینے نہیں دے رہا. پھر بھی وہ قائم رہا، کہنے لگا کہ نہیں میں نے نہیں دینے. اس کو کسی نے کہا کہ اس کے پوپ کے پاس جاؤ. وہ اس کے پوپ کے پاس گیا. اس نے کہا جا کر کے پوپ صاحب ہے مسئلہ ہے، اس نے میری رقم دبائی ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں دینی اور جھوٹ بول رہا ہے. جب وہ پوپ کے پاس گیا نا، پوپ کے پاس گیا، اس نے اس کو کچھ کہا، وہ بات اس کی سن کر واپس آیا، آ کر مسلمان کو اس کی رقم دے دی. کہا یہ لو بھی اپنے پیسے رقم اپنی لے لو. اس نے کہا کہ بڑھیا زور بڑا لایا ہے، بڑی پریاں پائیاں نے، بڑی پنچایتیں بیٹھی ہیں، تم نے رقم نہیں دی، اب تم نے ایک دم دے دی ہے، بات کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پوپ نے بلا کر کہا ہے مسلمان تھا نا کدھر ہو گیا. یہ مسلمانوں کی پہچان انہوں نے بنا لی ہے کہ مسلمان جھوٹا ہوتا ہے. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ محمد سب کچھ ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، نیا نیا مسلمان ہوا. اس نے کہا یار رسول اللہ نیکی کا تو بہت زیادہ ہے، برائیاں بھی بہت زیادہ ہیں جن کو میں اختیار کیے ہوئی ہوں، آپ مجھے بتائیں میں کوئی ایک برائی چھوڑ دوں، ایک برائی کو چھوڑ دوں. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا چھوڑ دو، یا مطلب ہے کہ کوئی دوسرے بڑے گناہ قتل و غارت کری چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو. فرمایا تم جھوٹ کو چھوڑ دو. اب ایک جھوٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے اس آدمی کے سارے گناہ چھوٹ گئے. جب کوئی بھی گناہ کسی بھی گناہ کی طرف جاتا تھا، دل میں خیال پیدا ہوتا کہ جب سرکار کی مجلس میں جاؤں گا تو پوچھیں گے کدھر گیا تھا، تو کیا جھوٹ بولوں گا کہ میں وہاں پر نہیں گیا؟ جو بھی کام کرنے کے لیے جاتا واپس آ جاتا کہ سرکار کی مجلس میں جاؤں گا، پوچھیں گے تو کیا کہوں گا؟ سارے کام، سر گناہ دی جڑ جھوٹ. ایک جھوٹ مارو تو 100 جھوٹ مارنے پہلے. بہتر یہ کہ آدمی سچ بولے، سچی بات کرے، صادقین میں شامل ہو. اور یہ منافق کی نشانی ہے کہ جھوٹ بولے. ہمارے معاشرے کے اندر بہت جھوٹ بولا جاتا ہے، ذرا ذرا سی باتوں پر جھوٹ بولے. لوگ کہتے ہیں جھوٹ نہیں ہے شاید. کسی پلمبر کو بلاؤ، کسی بجلی والے کو بلاؤ، کسی دوسرے آدمی کو بلاؤ، 5 منٹ بعد میں آؤں نا، میں ٹھہر کے آؤں نا. یہ سارا جھوٹ نوٹ ہو رہا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو مذاق کے ساتھ جھوٹ بولے وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے. مذاق میں جھوٹ بولنا بھی لکھا جاتا ہے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ بول کر خواب کسی کو سنائے، جھوٹی خواب، وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا ہے. کسی آدمی کو، بچے کو یہ کہے کہ میں تجھے یہ چیز دیتا ہوں، دے کوئی نہ، فرمایا یہ بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.